بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراق کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا جو فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو، میرے لیے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں 4 عرب غلام آزاد کروں۔ 4 عرب غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھیں جو فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فجر کی نماز یعنی صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا کامل ثواب ملتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز کی 2 نفل کے بعد 2 نفل اور پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کے اس کے کاموں کے کفیل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک کام کے اندر پورے دن برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے کاموں کی کفالت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ نماز اشراق کی نماز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کے بارے میں یہ سب بشارتیں فرمائی۔ اشراق کی نماز فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور وہ کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہیں، اور زیادہ آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اشراق کی نماز ہے۔ اس کی فضیلتیں حدیث کے اندر بے شمار آئی ہیں، اور ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 عرب غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر اس نماز کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب اس نماز پڑھنے والے کو دے رہے ہیں، اور اگر 2 رکعت اس کے ساتھ اور پڑھ لی جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم